السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کی اردو، عنوان سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں، صفحہ نمبر 60۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سبق کے 2 حصے پڑھے ہیں۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سگریٹ نوشی کے کتنے اور کون کون سے نقصانات ہیں، اور ایک خاص بات آج کہنے جا رہا ہوں۔ جس طرح اور بہت ساری بیماریاں سگریٹ نوشی سے پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح کووڈ-19 کورونا وائرس سگریٹ نوشی پینے والوں پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ 60% لوگ جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، خاص کر سگریٹ نوشی، تمباکو وغیرہ، کرونا وائرس ان پر زیادہ اٹیک کرتا ہے، اور زیادہ اموات جو آج تک ہوئی ہیں، اکارڈنگ ٹو DAK ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر، کہتے ہیں کہ زیادہ تر وہی لوگ اس بیماری کے شکار ہوئے ہیں جو تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی زیادہ کرتے تھے، اور زیادہ تر اموات بھی ان کی ہی ہوئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی آج موقع ہے کہ اگر کوئی ایسی غلط حرکت کرتا ہو آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پڑوس میں، تو اس سے یہ میرا میسیج پہنچا دیجئے کہ جہاں پر یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز ہے، فضول خرچی ہے، شیطانی کام ہے، فضول کام ہے، گناہ کا کام ہے، تو وہاں پر بیماریوں کو بھی یہ جنم دیتی ہے سگریٹ نوشی۔ اور خاص کر آج کل کووڈ-19 جو ہے کورونا وائرس، یہ بھی اس پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایک آج موقع ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو میں نے بتایا، اور صحیح بات ہے۔ سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہارٹ کی بیماری ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی اس سے ہو جاتا ہے۔ تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں، ان میں نیکوٹین ایک خاص جز ہے۔ جو اجزاء اس میں پائے جاتے ہیں ان میں سے نیکوٹین ایک خاص جز ہے۔ نیکوٹین کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک طرح کے زہریلے اثرات ہوتے ہیں نیکوٹین میں، جو کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دے سکتے ہیں۔ تو ان سے کینسر جنم لیتا ہے۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے۔ تو اس سگریٹ نوشی سے بھی ماحول میں ایک آلودگی پھیلتی ہے، ایک گندگی پھیلتی ہے۔ تو لہٰذا ہر اعتبار سے اس گندی اور بری حرکت سے بچیں، کیونکہ اس کا دھواں ہوا میں پھیلنے کے بعد پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ جب سگریٹ نوشی ہوتی ہے، اس کا دھواں ہوا میں پھیلتا ہے، گھر میں ہے تو گھر میں پھیلتا ہے، گاڑی میں ہو تو گاڑی میں پھیلتا ہے۔ تو جب ہوا میں پھیلا یہ، تو اس کا اثر ہوا سے مل کر سیدھا ڈائریکٹ انسان پر پڑتا ہے۔ سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھوئیں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہو جاتا ہے۔ سگریٹ پینے والے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی پیتے وقت، اس کو بڑا مزہ آتا ہے،
وہ لطف لیتا ہے، لیکن اس کے گرد نواح میں، اس کے آس پڑوس میں، اس کے قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے مرد و زن، چھوٹا بڑا جو بھی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی سگریٹ پیے، پہلے تو الحمدللہ نہیں پیتے ہیں لوگ، حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن جو نہ جانے، جو مجھے جانتا نہیں ہے، اگر کہیں ایسی حرکت وہ کر لے گاڑی میں، تو میں اس کو فوراً طریقے سے روک لیتا ہوں۔ میرے پاس ایک موٹیویشن پاور ہے، تو میں اس کو روک لیتا ہوں، اور وہ پھر بات کرتے کرتے سگریٹ خود بند کر لیتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ پبلک پلیس میں، ہسپتال میں، دفاتر میں، گاڑیوں میں سگریٹ پینا قانوناً جرم ہے۔ اس پر ایک ایکٹ ہے، وہ میرے ذہن میں اس وقت وہ آرٹیکل نہیں آ رہا ہے، تو یہ جرم ہے، شریعتاً بھی جرم ہے، قانوناً بھی جرم ہے۔ تو لہٰذا ہر اعتبار سے جو چیز جرم ہو، اس کو جرم سمجھ کر اس سے دور بھاگنا چاہیے، اور ایسا جرم، ایسا گھنونا ارتکاب، ایسا گھنونا جرم جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مومن کی ڈیفینیشن، مومن کی وضاحت اس طرح اللہ کے نبی نے فرمائی کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے، اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب انسان سگریٹ پیتا ہے تو ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، منہ کا استعمال کرتا ہے، گویا کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ لہٰذا شریعتاً بھی یہ منع ہے کہ یہ اپنے آپ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کے دھوئیں سے تکلیف ہو رہی ہے، 10 آدمی وہاں پر پریشان ہو رہے ہیں، ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، الٹی آتی ہیں۔ دھوئیں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے، اس لیے اب یہ نعرہ عام ہو گیا ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ دیکھو، سگریٹ پیتا ہے، دھواں دوسرے کی طرف جاتا ہے، تو اب یہ نعرہ عام ہو گیا ہے کہ تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ تو پیارے بچوں، آج اتنا ہی پڑھتے ہیں، کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں یہاں پر تشخیص، تو میں آپ کو اس کا اسائنمنٹ بھیج رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں، کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اور میرا خدا حافظ و ناصر۔